السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت کیسے کریں؟ اس سنت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر یہ سنت رہ جائیں تو پھر کب ادا کریں، اور اس سنت کو 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ چند مسائل آپ حضرات کے سماعت کے حوالے کروں گا۔ سامعین و ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم نماز ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت سیکھتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے زبان سے نیت کرنے کو مستحب لکھا ہے، اور اگر آپ یہ مستحب عمل کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس طرح نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت یاد ہو وہ ملا لیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اب یہاں پر ہم نے ثنا بھی نہیں پڑھنا اور تعوذ بھی نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم جو بھی سورت یاد ہو وہ ملا لیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع سجدہ کریں گے، 2 رکعتیں ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ پھر قاعدہ اولیٰ کریں گے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد سجدہ کرنے کے بعد ہم قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھیں گے، عبدہ و رسولہ تک۔ تشہد پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں بھی ثنا اور تعوذ نہیں پڑھیں گے، بلکہ تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کر کے رکعت مکمل کر کے چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر بھی ہم نے وہیں سے شروع کرنا ہے، تسمیہ سے۔ تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد ہم رکوع سجدہ کریں گے، قاعدہ اخیرہ پڑھیں گے۔ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر پھر ہم تشہد پڑھیں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم دعا پڑھیں گے۔ دعا پڑھنے کے بعد ہم دونوں طرف سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سنت رہ جائیں تو پھر کب ادا کریں؟ اگر یہ سنت رہ جاتی ہے، آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے، آپ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ کو آپ فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد پھر یہ 4 رکعت سنت مؤکدہ کو آپ ادا کریں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس سنت کو، جو نماز ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس سنت مؤکدہ کو ہم 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی، یہ 2 رکعت کر کے ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ نفل یا سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ 2 رکعت والی ہو تو 2 ہی پڑھی جائیں گی، اگر 4 رکعت والی ہے تو پھر 4 رکعت ہی پڑھی جائیں گی۔ 2 سلام کے ساتھ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، 2 کر کے ہم